واجتنبوا السبع الموبقات جو چل رہا ہے ایک خاص حدیث سے متعلق ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ حکم دیا ہے کہ 7 ایسے گناہوں سے بچو جو دنیا کو بھی تباہ کرنے والے اور آخرت کو بھی برباد کرنے والے، تو ان سے بچو اور پرہیز کرو۔ وہی میں بیان کرتا چلا آ رہا ہوں۔ پہلا گناہ شرک بتایا تھا، دوسرا گناہ جو دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کرنے والا ہے وہ جادو بتایا تھا۔ جادو پر میرا بیان چل رہا تھا جو گزشتہ مجلس میں نے مکمل کر دیا تھا۔ پوری حقیقت تو مجھے بھی معلوم نہیں کیا ہے، لیکن قرآن و سنت سے جو بات معلوم ہوتی تھی جادو کے سلسلے میں وہ میں نے عرض کر دی تھی کہ قرآن کریم میں اور سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 قسم کے جادو کا ذکر آیا ہے، قسمیں تو اور بھی ہیں۔ ایک تو وہ نظر بندی اور ہاتھ کی صفائی، اور دوسرے بابل کا جادو۔ تو اس کو میں نے عرض کیا تھا، پھر گزشتہ مجلس میں نے اس کا علاج جو حدیث شریف میں آیا ہے وہ بھی بتایا تھا۔ یہ علاج بعض اوقات تو فوری طریقے سے مؤثر ہو جاتا ہے اور مریض صحت یاب ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات کچھ وقت لیتا ہے، رفتہ رفتہ دور ہوتا ہے۔ بس جیسے ہمارا بدن ہے کہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو جلدی سے ختم ہو جاتی ہیں، بعض وہ ہوتی ہیں کہ مسلسل دوا اور پرہیز جاری رہے تو پھر کافی عرصے کے بعد صحت حاصل ہوتی ہے۔ ایسے ہی اس کا بھی یہ بیان تو ہو گیا تھا مکمل، لیکن آج ہی ہمارے ایک بزرگ نے اور ایک صاحب نے مجھ سے یہ پوچھا کہ یہ بدروح کیا چیز ہے؟ مشہور ہے بہت بدروح، اور پھر انہوں نے یہ بھی مجھے حکم دیا کہ سب کے سامنے اگر کچھ میں بیان کر دوں اس سلسلے میں جو قرآن و سنت سے ثابت ہوتا ہے تو اس میں نفع زیادہ ہوگا۔ قبل اس کے کہ میں بدروحوں سے متعلق کچھ عرض کروں، ایک بات پہلے یہ بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم میں اور اسی طریقے سے احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر آیا ہے جنات کا اور ذکر آیا ہے شیطان کا۔ ان 2 کا ذکر آیا ہے۔ قرآن کریم پڑھنے والے اور سمجھنے والے حضرات جانتے ہیں جنات کی بھی بہت سی قسمیں ہیں اور شیطانوں کی بھی بہت سی قسمیں ہیں۔ ان میں سے بعض کے نام ہماری زبان میں بھی الگ الگ لیے جاتے ہیں اور عربی زبان میں بھی۔ بھوت ہے، پریت ہے، چڑیل ہے، پری ہے، ہمزاد ہے، اور کیا کیا ہے، یہ سب قسمیں ہیں۔ ان ہیں وہی چیز، جنات اور شیاطین۔
اس لیے کہ شیطان جو ابلیس ہے وہ بھی جنات میں سے، تو ان کی جنس تو وہی ہے سب کی، البتہ ان کی قسمیں الگ الگ ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بھی انسانوں کے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک شیطان بھی پیدا فرماتے ہیں۔ یہ شیطان اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، اسے ہم ہمزاد کہتے ہیں، ساتھ ساتھ رہتا ہے، جس حال میں بھی ہو وہ بھی اسی حال میں رہے گا، حتیٰ کہ جب وہ مرتا ہے، یہ بندہ مرتا ہے، یہ آدمی مرتا ہے، تو بعض حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس کے اوپر دفن کرتے وقت، مٹی ڈالتے وقت وہ آیت پڑھ لی جائے جو تمام مسلمان جانتے ہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، تو وہ ہمزاد بھی وہیں دفن ہو جاتا ہے۔ اس آیت کی برکت ہے۔ اور اگر یہ آیت نہ پڑھی جائے یا اسے جلایا جائے یا اور کچھ کیا جائے تو وہ آزاد رہتا ہے، پھر وہ ستاتا ہے۔ اسی کو بدروح کہہ لیجیے، ہے وہ انسان سے ہی تھا وہ انسان سے ہی متعلق، لیکن چونکہ یہ معاملہ اس کے ساتھ ہو گیا کہ وہ دفن نہ ہو سکا، اس لیے پھر وہ ستاتا ہے اور عجیب و غریب کام کرتا رہتا ہے جو جنات سے متعلق ہے۔ میں نے خود تو نہیں دیکھا لیکن سنا ضرور ہے کہ دہلی میں ایک صاحب تھے، قاری صاحب کے لقب سے مشہور تھے غالباً، انہوں نے ایک ہمزاد کو اسی طریقے سے مسخر کر لیا تھا، تابع کر لیا تھا، اور اس سے بڑے بڑے کام لیتے تھے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، میں تو یہ سنی ہوئی بات کہہ رہا ہوں۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ دفن نہیں ہونے پاتا، اس لیے کہ اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا گیا، آیت نہیں پڑھی گئی، وہ آزاد ہوگی، آزاد ہو کر اس نے پھر حرکتیں شروع کر دی، ستانا شروع کر دیا، یا اگر وہ ایسا نہیں تھا، اس بندے کی زندگی میں نیک صالح تھا تو وہ نیکی اور صلاحیت کے اندر رہا، تو حدیثوں سے اشارتاً اتنا معلوم ہوتا ہے۔ اس کو آپ بدروح کہہ لیجئے جبکہ یہ ستانے لگے، یا اسے آپ ہمزاد کہہ لیجئے۔ عام طور پر کافروں میں، غیر مسلموں میں اس کا چرچا زیادہ ہے، کیونکہ وہاں پر یہ صورتحال نہیں ہے کہ انہیں دفن کیا جائے اور یہ آیت پڑھی جائے۔ یہی بھوت بھی بن جاتے ہیں، کچھ بن جاتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، بہت سی قسمیں ان کی ہیں۔ ایک صاحب میرے قریبی عزیز لندن گئے، کسی مسجد میں ان کو رہنا پڑ گیا ایک رات، بس وہاں پر وہ اس کا جو اس کی مالکہ تھی، حقیقت میں بعد میں اس سے خریدا گیا، ہمزاد اس کا آ گیا۔ اللہ، بیچاروں نے پڑھ پڑھا کے اپنی جان بچا لی، وہ آ گیا حمزہ۔ تو ایسا ہوتا ہے عموماً غیر مسلموں میں اور کافر۔ مومن کے ساتھ چونکہ معاملہ اللہ نے یہ کر دیا اور حکم یہ دے دیا، اس لیے مومن اپنی زندگی میں بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، اور مرنے کے بعد بھی اس کا ہمزاد نقصان نہیں پہنچاتا، وہ ساتھ ہی دفن ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ مجھ سے سوال کیا گیا تھا، اسی ذیل میں ایک بات یہ بھی سمجھیے،
شاید ابھی کوئی دو تین دن پہلے بات ہو رہی تھی کسی بہت بڑے ڈاکٹر سے میری، وہ نہ جادو کے قائل تھے نہ جنات کے قائل تھے، حالانکہ قرآن کریم میں اور حدیثوں میں صاف اور صراحتاً آیا ہے۔ میں نے کہا بھی دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ کہنے لگے کہ سائنس ہماری نہیں مانتی، اس لیے اس کا کوئی وجود نہیں۔ میں نے کہا قرآن تو مانتا ہے، قرآن افضل ہے یا سائنس؟ کیونکہ مسلمان تھے، خاموش ہو گئے۔ جب قرآن کریم نے اس کو ذکر کر دیا، اس کا وجود اور اس کے تجربے سامنے آئے، تو اب تو کوئی بے وقوف آدمی ہی انکار کرے گا اسے۔ مگر یہ اس وقت میرا موضوع نہیں تھا، تو ایک بات آ گئی تھی ایک صاحب کے دریافت کرنے سے۔ ایک بات اسی ذیل میں اور عرض کرتا چلوں جو حدیث شریف میں آئی ہے، شیاطین ہوں یا جنات، بدروحیں ہوں یا حمزات، ان کے بھگانے کا، ان سے محفوظ رہنے کا طریقہ بھی حدیثوں میں آیا ہے، اور وہ اتنا آسان ہے کہ ہم میں سے جو مسلمان چاہے اختیار کر سکتا ہے۔ اس کے لیے حضرت ایک تو آیت الکرسی تریاق ہے اس کے لیے، اور دوسرے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے، اور تیسرے یہ چاروں قل، یہ تمام سورتیں اور آیتیں بہترین علاج، حفاظت کا ذریعہ بھی۔ بخاری شریف میں اور دوسری حدیث کی کتابوں میں ایک واقعہ آیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کا۔ مدینہ منورہ میں عید آنے والی تھی، رمضان ختم ہونے والا تھا، صدقہ فطر جس کو فطرہ کہتے ہیں ہمارے یہاں، صحابہ اکرام نے لا کر جمع کیا آپ کے پاس تاکہ آپ تقسیم کر دیں غریبوں میں، اور وہ کھجوریں تھیں جو جمع کی لا کر آپ نے ایک کمرے میں ان کو محفوظ کر دیا، اور حضرت ابو ہریرہ مشہور صحابی ہیں، ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ رات بھر اس کی نگرانی کرو۔ وہاں چوری ووری کا اندیشہ کچھ نہ تھا، مگر اللہ کو تو آپ کے ذریعے سے ایک اور بات ظاہر کرانا تھی امت کے لیے۔ چنانچہ وہ بیٹھ گئے نگرانی کے لیے، چوکیداری کرنے لگے۔ فرماتے ہیں کہ جب آخر شب ہونے لگی، آدھی رات کے بعد، ایک شخص آیا بوڑھا، اور اس نے آ کر جلدی جلدی اس میں سے کچھ کھجوریں چرائیں اور چلنے لگا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کو پکڑ لیا کہ تو چوری کرتا ہے، کہاں سے آیا؟ پڑ گیا قدموں میں کہ بڈھا آدمی ہوں، کمزور ہوں، ضعیف ہوں، بال بچے میرے موجود ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، ان کی وجہ سے لے جا رہا ہوں، آج چھوڑ دو، کل کو نہیں آؤں گا۔ چونکہ یہ مال بھی غریبوں اور فقیروں کا ہی تھا، صدقہ فطر تھا، اور ایک شخص اپنے آپ کو فقیر ظاہر کر کے لے رہا ہے، اس لیے انہوں نے بھی زیادہ سختی نہ کی، چلا گیا۔ صبح کو جب حاضر خدمت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما فعل اسیروں کا یا ابا ہریرہ، رات جس کو تم نے پکڑا تھا اس کا کیا ہوا؟ آپ کو اللہ نے بتا دیا، اور اصل میں یہی دکھانا مقصود تھا کہ رات جس کو تم نے پکڑا تھا اس کا کیا ہوا۔ پہلے تو یہ حیران ہوئے کہ آپ کو کیسے علم ہو گیا، لیکن چونکہ مومن تھے اور پکے مومن تھے، سمجھ گئے۔ عرض یہ کہ اللہ کے رسول، اس نے اپنے فقر و فاقے کی بڑی شکایت کی، اپنی حاجت میرے سامنے پیش کی، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔
البتہ وہ یہ کہہ گیا ہے کہ میں کل کو نہیں آؤں گا، آج مجھے چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے، کل کو پھر آئے گا۔ چونکہ آپ کی زبان مبارک سے نکلا، اس لیے وہ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ مجھے یقین ہو گیا کہ رات کو پھر آئے گا۔ پھر نگرانی شروع کر دی، پھر آ گیا وہ، اور اسی طریقے سے اس نے عمل شروع کیا، انہوں نے پھر پکڑ لیا کہ کل تو وعدہ کر کے گیا تھا کہ میں نہیں آؤں گا، آج کیوں آ گیا؟ پھر چوری کرتا ہے۔ پھر اس نے پاؤں پکڑے اور بڑی توبہ تلہ کی اور کہہ دیا کہ میں آئندہ نہیں آؤں گا، مجھے چھوڑ دو۔ پھر چھوڑ دیا۔ صبح کو پھر آپ نے پوچھا بھئی کیا ہوا جسے پکڑا تھا تم نے؟ انہوں نے پورا قصہ عرض کر دیا، فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے، پھر آئے گا۔ تیسری رات پھر آ گیا وہ، اب تو پکڑ ہی لیا انہوں نے کہ تو 3 دن سے مجھے دھوکہ دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، میں تجھے حضور کی خدمت میں پیش کروں گا، صبح کو باندھ کے رکھتا ہوں۔ ابھی بہت اس نے توبہ تلہ کی اور کہنے لگا کہ میں تمہیں ایک بات بتا دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آئندہ تو میں نہیں آؤں گا، لیکن تم اگر آیت الکرسی روزانہ رات کو پڑھ لیا کرو تو کوئی شیطان کوئی جن تمہارے قریب نہیں آ سکتا۔ یہ بخاری شریف کی روایت میں اور کتابوں میں بھی آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ صحابہ کرام تو بڑے حریص تھے خیر کے، ذرا سی کوئی نیکی کی بات خیر کی بات ملتی تھی بس دنیا سے بہتر ان کے نزدیک ہے، چنانچہ انہوں نے چھوڑ دیا۔ صبح کو پھر حضور نے دریافت کر لیا بھئی کیا ہوا، تو انہوں نے پورا واقعہ عرض کیا۔ آپ نے فرمایا جانتے ہو 3 دن سے تمہارے کون چوری کر رہا تھا؟ عرض کیا کہ نہیں میں نہیں جانتا۔ فرمایا شیطان تھا، یہ جن، شیطان کا مطلب وہی جن، کیونکہ اسی قوم سے شیطان تھا، ہے تو یہ جھوٹا، لیکن اس نے تمہیں جو آیت الکرسی کا نسخہ بتایا ہے وہ سچا ہے، وہ صحیح۔ تو معلوم ہو گیا اس حدیث سے کہ آیت الکرسی حفاظت کا ذریعہ ہے، مدافعت کا ذریعہ ہے، ڈرنا نہیں چاہیے۔ اتنا بھی عرض کر دوں، ہم بالخصوص ہمارے بچے اور ہماری خواتین نام سنتے ہی لرز جاتی ہیں، اور اگر کسی جگہ معلوم ہو جائے، محسوس ہو جائے کہ یہاں پر جنات یا شیاطین ہیں تو وہاں جاتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ بالکل نہ ڈریے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ اللہ نے انسان کو جنات سے اونچا بنایا ہے، جنات سے زیادہ شرافت انسان کو عطا فرمایا، جنات سے زیادہ طاقت اور قوت انسان میں ہے، بشرطے کہ انسان سمجھ لے اور کام کرے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، قدرت نہیں۔ ہاں اللہ نے اگر اللہ نے مقدر فرما دیا ہے تو پھر تو ہو جائے گا جو کچھ ہونا ہے، ورنہ یہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ نے ان کو نفع و نقصان کا مالک نہیں بنایا ہے، خوب یاد رکھیں، نفع و نقصان کا مالک صرف وہی ہے۔ مخلوقات میں سے نہ کوئی نفع پہنچا سکے کسی کو، نہ نقصان پہنچا سکے۔ جب نفع و نقصان یہ نہیں پہنچا سکتے تو ہم کیوں ان سے ڈریں؟ ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ تیسری بات یہ سمجھیں، خوف نکل جائے گا سارا کا سارا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ فرشتے رکھے ہیں، پہرے دار۔ 10 فرشتے ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور یہ بھی حدیث شریف کا مضمون ہے جو عرض کر رہا ہوں، میں آنکھوں سے تو نہیں دیکھتا ان کو، حدیث میں آیا ہے
10 فرشتے ہوتے ہیں ہر انسان کے ساتھ، جو اس کی حفاظت کرتے ہیں درندوں سے، موذی جانوروں سے، سانپ بچھو سے۔ منہ پر بھی فرشتے ہوتے ہیں جو مکھی مچھر سے حفاظت کرتے ہیں، ناک پر بھی ہوتے ہیں، گھٹنوں پر بھی ہوتے ہیں جو گرنے سے حفاظت کرتے ہیں، آگے بھی ہوتے ہیں پیچھے بھی ہوتے ہیں، جنات سے حفاظت کرتے ہیں۔ یہ حفاظت اللہ کی ہے۔ بندے کو اللہ نے اس طریقے سے حصار میں لے لیا ہے فرشتوں کے، پھر کیا وجہ ہے ڈرنے کی؟ ہاں، اللہ کا اگر حکم ہوتا ہے تو اس حکم کی وجہ سے وہ ڈیوٹی کا کوئی فرشتہ علیحدہ کر لیا جاتا ہے، تو ہر حال میں ہوگا، لیکن عام طور پر بالکل نہ ڈریے، بے خطر اور بے خوف چلے جائیے ایسے مقامات پر جہاں جنات ہیں، شیاطین ہیں۔ مگر یہ ذکر کیجئے جو میں نے پہلے بھی بتایا تھا اور آج بھی بتایا، یہ ذکر پڑھ کے، یہ آیتیں پڑھ کر دم کر کے چلے جائیے، کچھ بھی نہیں، اندھے بن جائیں گے، ان کو نظر نہیں آئے گا۔ نقصان پہنچانا تو بہت بڑی بات ہے، اس لیے اس سے ڈرنا نہیں چاہیے بالکل، بلکہ جم کر اور ڈٹ کر ان پر باتوں سے ہی غالب آ جائیں گے آپ۔ زیادہ دم درود کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی، باتوں سے ہی غالب آ جائیں گے۔ علم میں طاقت وقت کچھ نہیں ہوتی حضرت، انسان کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں۔ اسی طریقے سے ہماری خواتین